آج کی کہانی دادی کی گود کا سکون۔ دادی کی گود کا سکون نرالا، جیسے ٹھنڈی چھاؤں دوپہر کے بعد گرمی سے جھلستا آنگن خاموش، اور میں بھاگتا ہوا ان تک پہنچتا۔ وہ چارپائی پہ بیٹھی ہوتی، سفید دوپٹہ سر پہ ہوتا، آنکھوں میں محبت کی روشنی، ہاتھوں میں تسبیح کے دانے۔ میں سر رکھ دیتا گود میں، دنیا ایک دم بدل جاتی۔ باہر شور ہوتا گلیوں میں، مگر یہاں عجب سی خاموشی۔ ان کی ہتھیلی میرے ماتھے پہ آہستہ سے چلتی رہتی، جیسے دعا لفظوں میں ڈھلتی رہتی تھی۔ وہ اکثر کہانی شروع کرتی، کسی پرانے وقت کی بات، جب گاؤں میں بجلی نہ تھی، چراغوں کی لو جگمگاتی تھی اور لوگ صحن میں بیٹھتے تھے۔ میں آنکھیں بند کر لیتا تھا، تصویر خود بخود بن جاتی تھی۔ دادی کی آواز مدھم سی، مگر اثر دل تک پہنچتا۔ وہ کہیں بیٹا، یاد رکھنا انسان کا سب زیور اخلاق دولت آنی جانی چیز ہے، مگر کردار ہمیشہ رہتا ہے۔ ان کی گود میں لیٹے میں سب باتیں مان لیتا، کیونکہ وہاں شک کی گنجائش نہیں تھی، کبھی پیدا ہی نہ ہوتی تھی۔ ایک دن میں رو رہا تھا، کسی بات پر دل ٹوٹا تھا، دوست نے کھیل میں دھکا دیا اور میں زمین پر گرا، گھٹنوں پر خراش تھی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں سیدھا سے دادی کے پاس آیا، وہ سب سمجھ گئی، فوراً بولی آؤ میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے آنسو پوچھے، آہستہ پھونک ماری زخم پر ہلکی سی، کہا دیکھو اب درد کم ہو گیا۔ واقعی درد کم ہو گیا، شاید زخم پر نہیں دل پر مرہم رکھا تھا۔ دادی کی گود میں حل مسئلہ چھوٹا لگتا، امتحان کا خواب بھی۔ وہ کہتی تم محنت کرو، باقی اللہ پر چھوڑو۔ ان کے یقین میں طاقت جو میرے اندر اتر جاتی۔ میں کتاب کھولتا، ہمت سے، اور مشکل سوال آسان۔ دادی کا کمرہ سادہ تھا، دیوار پر پرانی گھڑی، کونے میں لکڑی کی الماری جس میں کپڑوں کی خوشبو اور یادوں کا خزانہ چھپا تھا۔ وہ کبھی کبھی نکالتی پرانے خط اور تصویریں، ہر تصویر کی الگ تک کہانی، ہر خط میں جذباؤں کی سیاہی۔ میں حیرت سے سنتا رہتا، کیسے وقت بدل جاتا ہے، مگر ان کی گود کبھی نہ بدلی۔ سالوں میں جب گھر میں بحث ہوتی، آوازیں اونچی ہو جاتی، میں ڈر کر چھپ جاتا ہوں، مگر دادی مجھے کب بلا لیتی تھی، کہتی آ جاؤ، یہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ان کی دھیمی مسکراہٹ گھر کی فضا بدل دیتی تھی۔ وہ دونوں فریقوں کو نرمی سے سمجھاتی تھی کہ رشتہ توڑنا آسان ہے، جوڑنا مشکل ہے۔ میں سوچتا یہ کیسی حکمت ہے جو صرف ان کو آتی ہے۔ دادی کے ہاتھوں کی خوشبو، آٹے اور چولہے کی، جب وہ روٹی بناتی، گھی لا کے دیتی تو مجھے کہتی گرم گرم کھاؤ۔ میں کہتا اب آپ بھی کھائیں۔ وہ ہنس کر ٹال دیتی، پہلے بچے کھاتے ہیں۔ ان کی گود میں صرف جسم نہیں، روح کو بھی آرام ملتا تھا۔ رات کو جب نیند آتی تو آنکھوں سے روٹ جاتی تھی، میں ایسے سے اٹھ کر ان کے پاس چلا جاتا۔ وہ فوراً جگہ بنا لیتی اپنی چارپائی کی کتاب، وہ مجھے چادر اڑا دیتی تھی۔ ان کے دل میں دھڑکن، میرے کان میں مدھم، کچھ دیر میں نیند آ جاتی تھی، جیسے کسی نے لوری دے دی ہو۔ وہ اکثر پرانی نظمیں آہستہ آہستہ گنگناتی تھی، الفاظ سادہ مگر گہرے، جس میں صبر کا درس اور شکر کا پیغام تھا۔ میں نہ سمجھ پاتا تھا مکمل، مگر احساس محفوظ تھا۔ وقت کے ساتھ میں بڑا ہوا، اسکول سے کالج تک پہنچا، مصروفیت بڑھتی گئی، مگر شام کو کبھی کبھار میں پھر ان کے پاس سر رکھ دیتا خاموشی سے۔ وہ کہتی تھک گئے؟ میں کہتا شاید۔ وہ مسکرا دیتی، زندگی کی دوڑ ہے بیٹا، مگر رک کر سانس لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ان کی گود وہ مقام تھی جہاں میں خود کو پاتا، نہ مقابلہ نہ مقابلہ بازی، صرف قبولیت کا احساس۔ ایک دن وہ بیمار، گھر میں اداسی پھیل گئی، میں ان کے پاس بستر پر بیٹھ گیا، ہاتھ تھامے ہوئے، ان کی آنکھوں میں کمزوری مگر محبت ویسے ہی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا ڈرو مت، میں یہی ہوں۔ گود شاید نہ دے سکون، مگر دعا ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ میری آنکھیں بھر آئیں، کیسے ممکن ہے یہ فاصلے؟ دادی کے بغیر گھر ادھورا سا لگتا تھا۔ چند ہفتے بعد وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی۔ گھر میں خاموشی اتر آئی، چارپائی خالی رہ گئی، تسبیح کونے میں رکھی تھی۔ میں اس کمرے میں اکیلا جا کر بیٹھتا، آنکھیں بند کر لیتا تھا اور یاد کرتا تھا وہ لمحے جب سر ان کی گود میں تھا اور دل بے فکر۔ مجھے محسوس ہوتا کہ اب بھی وہ ہاتھ ماتھے پہ اور آہستہ سے دعا دے رہی ہیں۔ وقت نے مجھے سکھایا کہ دادی کی گود صرف جسمانی جگہ نہیں، ایک احساس کا نام ہے۔ جب محبت ہے شرط اور تحفظ مکمل ہوتا ہے، اور جب میں تھکتا اپنے بچوں کے شور سے تو انہیں گود میں بٹھاتا اور یاد کرتا اپنی دادی کیسے انہوں نے سنبھالا ہے ہم سب کو صبر سے۔ میں کوشش کرتا کہ وہی سکون دے سکوں جو مجھے ملا تھا۔ کبھی کبھی بیٹا پوچھتا ابو آپ کیوں مسکراتے ہیں جب میں گود میں آتا ہوں؟ میں کہتا یہ ورثہ ہے، میرے بچپن کا تحفہ ہے جو مجھے میری دادی نے کی گود سے ملا، ان کی گود کا سکون
اب میری یادوں میں ایک نم تکیہ سا جہاں میں تھکن رکھ دوں اور دل ہلکا ہو جائے. زندگی میں کتنی ہی کامیابی مل جائے مگر وہ سکون نہیں جو دادی کی گود میں آنکھیں بند کرتے ملتی تھی، چند لمحوں میں ملتی تھی. وہ سکون جو خوف مٹا دے اور حوصلہ بڑھائے. آج بھی جب کبھی بارش کی بوندیں گرتی ہیں دوپہر میں تو بہت خاموش، تو مجھے لگتا ہے کہ میں پھر بچہ اور دادی پکار رہی ہیں اور یہاں بیٹھ جاؤ. میں دل ہی دل میں ان کے نام کی دعا کرتا اور شکر ادا کرتا کہ مجھے ایسا بچپن، ایسی گود نصیب ہوئی. زندگی میں یہ سکون میرا سرمایہ جو کبھی کم نہ ہوگا، کیونکہ یادوں کی گود ہمیشہ کھلی رہتی ہے اور دادی کے محض وقت سے آزاد ہوتی ہے. میں جانتا تھا یقیناً کہ جنت کی خوشبو شاید ویسی ہی ہے جیسے دادی کی گود، جہاں نہ خوف ہو نہ فکر، صرف امن اور راحت. دادی کی گود کا سکون میری کہانی کا روشن باب ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا میرے دل کی دھڑکن میں. میرے آنے والی نسلوں کی مسکراہٹ میں میں انہیں سناؤں گا دادی کی نرم ہنسی اور ان کے ہاتھوں کی وہ شفقت بھری گرمی، تاکہ وہ بھی جان سکے کہ اصل سکون کہاں ملتا ہے. دنیا میں دادی کی گود جہاں محبت مکمل ہوتی ہے اور انسان خود کو پہچان لیتا ہے خاموشی سے. یہی ہے میری سب سے قیمتی یاد اور خزانہ جو وقت بھی نہ چھین سکتے اور جو ہمیشہ رہے گا میرے دل کے قریب. دادی کی گود کا سکون ایک دعا کی صورت میری زندگی کا بس سایہ بن کر چھایا رہتا ہے. جب تک سانسیں باقی یہ احساس زندہ رہے گا اور میں ہر مشکل میں آنکھیں بند کر کہوں گا دادی مجھے تھام لو، جیسے بچپن میں تھاما، اور یوں دل کو پھر سے سکون ملے گا.